السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. محترم ناظرین، رحمت الہی میں عقائد سے متعلق آج جس اہم نقطے کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے وہ نقطہ کہ اللہ رب العالمین کے رحمت کے وسیلے سے دعا کرنا، یعنی ایک بندہ اللہ رب العالمین کو اس کی رحمت کا وسیلہ دے کر کے اپنے لیے رحمت کو، مغفرت کو حاصل کرنا. اس سلسلے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. محترم ناظرین، ہم نے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس دار فانی میں جتنے لوگ بستے ہیں سارے کے سارے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بلکہ انسان کے کمال میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان گناہ کرے، لیکن گناہ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ گناہ پہ گناہ کرتے جائے اور اللہ رب العالمین کو بھلا دے، بلکہ گناہ ہونے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی تلافی کرنا، یہ انسان کے کمال اور اکمل ہونے پر دلالت کرتا ہے. محترم حضرات، قرآن و حدیث میں گناہوں کی مغفرت کے بہت سارے اسباب بیان کیے گئے ہیں. ان اسباب کو اپنا کر ایک انسان اللہ رب العالمین سے مغفرت کو طلب کر سکتا ہے. انہی اسباب میں سے ایک سبب وسیلہ ہے. وسیلہ کئی طرح کا ہوتا ہے. وسیلے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کو، اچھے اعمال کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر کے اللہ رب العالمین کی قربت کو حاصل کرے. محترم حضرات، ہم سب سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کونی وسیلہ اور ایک شرعی وسیلہ. کونی وسیلہ کا مطلب ہر فطری اور طبیعی سبب کو اختیار کرنا جس کے ذریعے ہم قربت کو حاصل کریں، اور یہ چیز ہر ایک کے ساتھ خاص ہے، چاہے وہ مشرک ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، کافر ہو. دنیا میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں اور جو بھی سبب اور وسیلے کو اختیار کرتے ہیں، یہ سارے کے ساری چیزیں کونی وسیلے میں آتی ہیں. جیسے پانی ایک وسیلہ ہے، سبب ہے گندگی کو دور کرنے کا، اور گاڑی یا سواری یہ وسیلہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا. اس کو کونی وسیلہ کہا جاتا ہے، اور اس میں سارے کے سارے لوگ مشترک ہیں. اور وہیں پر وسیلہ کی ایک دوسری قسم ہے شرعی وسیلہ. اور شرعی وسیلہ میں دو صورتیں آتی ہیں، ایک صورت جائز وسیلہ اور ایک صورت ہے ناجائز وسیلہ. جائز وسیلے کی کئی صورتیں ہیں، جیسے انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے اسماء اور صفات کا وسیلہ دے کر کے ہم اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کریں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یقیناً اللہ رب العالمین کے بڑے اچھے نیک نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا تم ان ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارو، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو. تو گویا اس آیت سے اس بات کی وضاحت ہوئی کہ ہم اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے پکار سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اس سے قربت حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں ایمان، عمل صالح کے ذریعے ہم وسیلے کو اختیار کر سکتے ہیں. یعنی ہم اپنے اللہ رب العالمین کو اپنے ایمان کا، اپنے توحید کا اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری دعائیں ذکر کی، ان میں سے ایک دعا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان
ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ایک منادی نے آواز دی تو کہ ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، لہذا اے رب ہم نے ایمان لایا، فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو گویا اس آیت میں ایمان کو وسیلہ بنا کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی تلافی کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غار والوں کا مشہور و معروف واقعہ، کہ غار والے جب غار میں پھنس گئے، چٹان نے ان کے دروازے کو بند کر دیا، تو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے ہوئے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر کے اس مصیبت سے انہوں نے نجات حاصل کر لی۔ تو گویا ایمان سے، عقیدے سے اور عمل صالح سے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کمزوری کا اظہار کر کے ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے کمزور ثابت کر کے اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کی دعا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یعنی اس آیت میں ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے بیماری نے آ پکڑی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے بیمار کیا ہے، تیری جانب سے بیماری آئی ہے، یعنی ایوب علیہ السلام نے اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کیا کہ مجھے بیماری آ پکڑی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو یقیناً ارحم الراحمین ہے، یعنی دنیا میں جتنے لوگ رحم کرنے والے ہیں ان تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح گناہوں کا اعتراف کر کے ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہا، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، لہذا تو مجھے معاف کر دے، فغفر لہ، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ان کی مغفرت کر دی، انہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ ایک انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکتا ہے، اپنے گناہوں کی تلافی کروا سکتا ہے۔ اور جائز وسیلوں میں ایک وسیلہ نیک لوگ، صالحین لوگ، اچھے لوگوں کا وسیلہ لے کر کے ہم اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر ہم اپنی جائز مرادوں کو پوری کروا سکتے ہیں۔ جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں جب قحط سالی ہو گئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بنایا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ، کہ جب تک نبی زندہ تھے ہم نے نبی کو وسیلہ بنا کر کے تجھ سے بارش طلب کی تو تو نے ہمیں بارش برسایا، لہذا اے اللہ اب ہم تیرے نبی کے چچا کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، لہذا تو ہمیں بارش برسا۔ تو گویا یہ چند چیزیں تھیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ چیزیں مشروع ہیں، یعنی قرآن و حدیث سے ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ وہیں پر ناجائز وسیلے میں ان کے علاوہ جتنی صورتیں پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب ناجائز صورتیں پائی جاتی ہیں۔ محترم حضرات، جب ہم کسی انسان سے اس کا وسیلہ طلب کرتے ہیں تو یہ بات جان لیں کہ اس کے اندر بنیادی طور پر 3 شروط کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی جب تک کسی انسان کے اندر وہ 3 چیزیں نہ پائی جاتی ہوں تو ہم اس وقت تک اس سے وسیلہ طلب نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جس سے وسیلہ طلب کر رہے ہیں اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، یعنی ہم کسی مرے ہوئے شخص سے، کسی وفات پائے جانے والے شخص سے وسیلہ طلب نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب کسی شخص سے کسی چیز کا سوال کرتے ہوں تو وہ چیز اس کے قدرت میں پائی جاتی ہو، یعنی ہم جس سے کوئی چیز مانگتے ہوں وہ آدمی اس چیز پر قدرت رکھنے والا ہو، اور تیسری چیز ہم جس سے جو چیز مانگ رہے ہیں اس چیز کی ملکیت رکھتا ہو، یعنی وہ اس چیز کا مالک ہو۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشان ہوا کرتے تھے یا آپ کو کوئی پریشان ہو جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی رحمت کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف دعا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
اے ہمیں یا حی یا قیوم، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اسی طرح فرشتے مومنوں کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں اس کو وسیلہ بنا کر کے، جیسا کہ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی، الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تحمید بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنوں کے لیے وہ لوگ مغفرت طلب کرتے ہیں، ربنا، اور دعا کرتے ہیں، وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے، فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، لہذا جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں تو ان کی توبہ کو قبول کر، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور تیرے راستے کی، اسلام کی، دین اسلام کی اتباع کرتے ہیں، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو گویا اس آیت سے اس بات کی وضاحت ہوئی کہ فرشتے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین کو اس کی رحمت کا وسیلہ دے کر مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ محترم حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ اکرام کو بڑی پیار و محبت سے دیکھا کرتے تھے، جن صحابہ اکرام سے بڑا پیار و محبت کیا کرتے تھے، ان میں آپ کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ ایک مرتبہ یہ دونوں آئے تو ایک کو اپنے داہنے ران پر اور دوسرے کو دوسرے یعنی بائیں ران پر رکھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ارحمہما فانی ارحمہما، اللہ میں ان پر رحم کرتا ہوں، ان سے شفقت کرتا ہوں، لہذا تو بھی ان پر رحم فرما۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم کر کے رحمت کی دعا کی ہے۔ تو گویا اس سے بھی پتہ چلا ہے کہ ہم رحمت کے ذریعے، رحمت کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو خیر الراحمین کہہ کر اپنے لیے، مومنوں کے لیے، امت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے رب تو میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، کیوں وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کیونکہ تو خیر الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ ہم اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں، اس کی رحمت کا وسیلہ لے کر ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے ہم اپنے گناہوں کی تلافی کروا سکتے ہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جائز وسیلوں کو اختیار کرنے اور ناجائز وسیلوں سے دور رہنے، اس سے اجتناب کرنے والا بنائے، اور جتنے راستے کفر اور شرک تک پہنچانے والے ہیں ان تمام راستوں سے ہمیں دور فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔